بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مجلس میں آئے اور کوئی بات کرے اور پھر وہ دائیں بائیں دیکھے تو اس کی وہ بات امانت ہے۔ اس حدیث پاک کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور وہ بات کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے، توجہ کرے کہ کہیں کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، یعنی اس کا انداز، اس کی چال ڈھال، اس کے گفتگو کا طریقہ یہ بتا رہا ہو کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ کسی اور کو نہیں سنانا چاہتا، صرف آپ تک وہ اپنی بات پہنچا رہا ہے۔ اور پھر اگر وہ اس مجلس سے چلا جائے تو اس کی بات تمہارے پاس امانت ہے، یعنی اب خیانت نہیں کرنی، کسی اور کو نہیں بتانی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف چال ڈھال سے یہ اشارہ دے رہا ہو کہ یہ بات میں صرف آپ سے کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کر رہا، تو بھی اس کی وہ بات امانت ہے، اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں تک اس کی بات کو نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بات بتانے سے پہلے یہ کہہ دے کہ میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، تم یہ بات کسی اور کو مت بتا دینا، تو پھر بدرجہ اولا وہ بات آپ کے لیے امانت ہے، اور امانت کے اندر خیانت ہوگی اگر آپ وہ بات کسی اور کو بتا دیتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کی رہنمائی اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ جب آپ سے کوئی شخص اپنی کوئی بات کرے، اپنا کوئی راز بیان کرے، تو پھر آپ اس راز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، وہ آپ کے پاس امانت ہے، اور اس امانت کے اندر آپ کسی اور کو وہ بات بتا کر کے خیانت نہ کریں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اخلاقاً جرم ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ و معمور فرمائے۔ لیکن اگر معاشرتی رویہ دیکھا جائے تو ہمارا رویہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں بس بات پتہ لگنے کی دیر ہوتی ہے، اول تو ہم ٹو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے، اور جیسے ہی ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم فوراً سے پہلے اسے جنگل میں آگ کی طرح پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اخلاقاً جرم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور پھر یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ اور یاد رکھیں وہ حدیث پاک بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ بات ایسی بات ہے کہ حدیث پاک ایسی حدیث پاک ہے کہ اس پر عمل کر کے ہم بہت بڑے بڑے نقصانات سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ بات کسی اور کو بتائیں تو وہ کسی کی دشمنی کا سبب بن جائے، کسی کی شدید نفرت کا سبب بن جائے، کسی کے شدید حسد کا سبب بن جائے، کسی کے شدید بغض کا سبب بن جائے، اور پھر وہی شدید نفرت، شدید بغض، شدید حسد جان لینے تک کا سبب بنے۔ اور اس سے یعنی اگر دیکھا جائے تو بظاہر تو یہ ہمیں بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल इस हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए कि दोस्तों अहबाब के, अज़ीज़ व अकारिब के, रिश्तेदारों के जो मामलात हमारे साथ हैं या जो बातें वो हमारे साथ ज़िक्र करते हैं, बयान करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमानत की तरह हमें उनकी हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।